بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے درندوں کو خلق کیوں کیا؟ سانپ اور بچھو جیسے جاندار کیوں بنائے گئے؟ انسان کو نقصان پہنچانے والے جانداروں کی خلقت کے پیچھے کیا راز تھا؟ کیا سانپ کے گوشت سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی مخلوقات کے متعلق کیا راز ظاہر فرمائے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اس دنیا کے کئی رازوں کو بیان فرمایا۔ مختلف لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے سوالات رکھتے اور اہل بیت علیہ السلام ان کے تسلی بخش جوابات انہیں ان کی عقلوں کے مطابق عطا کرتے۔ ناظرین، ایک مشہور اور معروف مکالمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک زندیق کے درمیان پیش آیا، سیرت کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک نہایت دلچسپ اور عجیب گفتگو تھی جس میں تخلیق انسانیت اور تخلیق کائنات کے ہزاروں راز بیان کیے گئے۔ زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی خطرناک علوم کے متعلق سوال کیے جن کے تسلی بخش جواب اسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ ہم اس زندیق کے پوچھے گئے کئی سوالوں پر ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی خطرناک مکالمے اور گفتگو کا ایک ٹکڑا بیان کرنے والے ہیں۔ ناظرین، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس زندیق کی گفتگو جاری تھی تو اس نے زمین پر رینگتے ہوئے چند کیڑے مکوڑوں کو دیکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں، دنیا میں فساد پھیلانے والی ڈرانے والی مخلوقات جن میں شیر، سانپ، بچھو شامل ہیں، آخر خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ آپ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ خدا کی پیدا کی گئی ہر چیز با مقصد ہے اور اللہ نے کسی بھی شے کو عبث اور بغیر علت اور سبب کے پیدا نہیں کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندیق سے فرمایا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بچھو کے ذریعے مثانے کے درد اور پتھری کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ نیز بستر پر پیشاب کرنے کی بیماری کے لیے بھی اسی سے علاج ممکن ہے۔ نیز سانپ کے گوشت سے کئی قسم کے تریاک یعنی اینٹی ڈوٹ بنائے جا سکتے ہیں اور جذام یعنی کوڑ کی بیماری کا علاج بھی اسی سے ممکن ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ زمین کے نیچے رہنے والا سرخ کیڑا جو جسم میں خارش کی بیماری پیدا کرتا ہے، اس بیماری کے لیے یہ جاندار مفید ہے۔ ناظرین، یہ تمام معلومات سن کر وہ زندیق کہنے لگا کہ ہاں، یہ سب تو میں جانتا ہوں اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مچھر اور کھٹمل ان کی خلقت کا راز کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، مچھروں اور کھٹملوں ان کی خلقت کے پیچھے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے بعض کو پرندوں کا رزق قرار دیا گیا ہے اور انہی کے ذریعے اللہ نے جابر و ظالم حکمرانوں کو ذلیل کیا ہے جنہوں نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی کمزور ترین مخلوق کو مسلط کیا تاکہ وہ اس ظالم کو اپنی قدرت اور عظمت سے ذلیل کرے۔ اور جان لو کہ اگر ہم ہر چیز سے واقف ہو جائیں کہ خدا نے اس مخلوق کو کیوں خلق کیا ہے اور اسے کس بات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس مقام پر اس زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ کیا خدا کی کسی مخلوق اور اس کی تدبیر میں عیب
یا کسی بھی قسم کی کمی نکالی جا سکتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی کسی بھی مخلوق میں ہرگز عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ بلا شبہ خدا کی پیدا کی گئی ہر مخلوق با مقصد ہے اور اپنے مقصد پر گامزن ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ سب اپنے مقصد تخلیق کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، اس مکالمے میں امام نے اللہ کی مخلوقات کی حقیقت بیان فرمائی ہے جن کے بنانے کا مقصد انسان نہیں جانتا۔ آج کے اس جدید دور میں ہم جانتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھو جیسے جاندار کئی مقامات پر کام آتے ہیں اور ان کے زہر میں بھی مختلف چیزوں کا علاج پوشیدہ ہے، نیز ان کا گوشت بھی فائدوں سے بھرپور ہے جنہیں کئی قسم کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں جو کہ خدا کی خلق کی ہوئی تمام چیزوں کی حقیقت سے واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے اصحاب سے کئی مقامات پر ان چیزوں کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام نے کئی دلچسپ و عجیب حقائق بیان فرمائے۔ ہم اپنے چینل پر اس موضوع سے متعلق کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جنہیں آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونا انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام ایسی ہستیاں ہیں جو اس کائنات سے باہر جانے کا اختیار بھی رکھتی ہیں اور اس کائنات کے اندر تمام اشیاء سے باخبر ہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کی تفصیلات بھی اپنی احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو ان کے کلمات کو نہیں پڑھتا اور ان کے فرامین سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ بلا شبہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر غور کرنا شروع کریں تو ہم کائنات کے ان رازوں تک رسائی پا سکتے ہیں جنہیں آج کی سائنس بھی دریافت نہیں کر سکی۔ یہ تمام معلومات اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی ہوئی روایات میں موجود ہیں اور ان کتابوں میں موجود ہیں جنہیں آج کے دور کا انسان نہیں پڑھتا اور ان کی قدر نہیں جانتا، لیکن یورپ اور امریکہ کی لائبریریوں میں یہ تمام کتابیں محفوظ ہیں اور غیر اقوام ان معلومات سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ علوم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی وقت اس دنیا میں پیدا کریں تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ان میں موجود علم پر عمل کیا جائے اور اسے آگے پھیلایا جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔